برابر ہے. اچھا اب ہم نے جو پچھلے لیکچر میں ایک تھوڑا سا میں نے بتایا تھا عبادات اور معاملات، یہ سارے احکام عبادات کے بارے میں ہیں یا معاملات کے بارے میں؟ عبادات کے بارے میں. اچھا عبادات میں سے جو معاملات ہیں، معاملات کس چیز کو کہتے ہیں؟ لین دین کو کہتے ہیں. معاملہ کرنا یعنی اس میں کوئی قصد قربت شرط نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثلا آپ ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ دکان پہ جاتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو معاملات ہیں انسان کے، وہ ان کون کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ معاملات، لین دین. بعض چیزیں مباح ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں، بعض چیزیں حرام، بعض چیزیں حرام ہیں. اچھا اب جو اگر آپ کو پہلا والا لیکچر یاد ہو تو یہاں پہ ایک بہت ہی باریک سا فرق بتاؤں گا کہ پچھلے اس میں لیکچر میں بتایا تھا کہ نماز میں قصد قربت شرط ہے، قربتاً الی اللہ. نماز میں انسان کا اور خدا کا تعلق ڈائریکٹ ہوتا ہے، کوئی اس میں بندہ انوالو نہیں ہوتا. تو اب جو عبادات ہیں ان میں انسان کو اور خدا کا تعلق ہے. معاملات میں انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق. ٹھیک ہے، جو کام ہمارا خدا کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے، اس میں خدا ایک بہترین پارٹنر ہے، خدا ایک بہترین بخشنے والا ہے، خدا ایک بہترین غفور الرحیم ہے، خدا ایک بہترین انسانوں کو کی توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن معاملات میں انسان کا جو شریک ہے وہ دوسرا انسان ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ اس نے دوسرے بندے کے ساتھ معاملہ کیا اور اس نے فرض کر لو اس نے 1000 روپیہ دینا ہے کسی شخص کا اور وہ مر جاتا ہے، اب اس کا معاملہ کیسے ہوگا؟ اس کے مالک کو دے، یعنی اس کا کوئی وارث ہے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے. کہنا بہت آسان ہے. یہ شرعی اصطلاحات جو ہیں نا، یہ اسے کیا کہتے ہیں، ایک آسان رستے جو ہم نے ڈھونڈے ہوئے ہیں. معاملات میں ہم نے ایک بندے کا ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ مستحب ہوگا، مکروہ ہوگا یا واجب ہوگا. اس میں اگر ہم نے ایک بندے کے ساتھ 1000 روپیہ دینا ہے تو وہ ہم کیسے دیں گے؟ اگر ہم نہیں دیتے، ایک بندہ ہے اس کا پیچھے کوئی وارث نہیں ہے، اس کی کوئی وراثت نہیں ہے، فوت ہو گیا، اس نے ایک بندے کا پیسہ دینا تھا، وہ بخشتا بھی نہیں ہے، معاف بھی نہیں کرتا، یہ بھی فوت ہو گیا. آپ معاملہ تو ہونا ہے، حساب تو 2 دفعہ ہونا ہے نا. کوئی بھی کام ہے اس کا 2 دفعہ حساب ہونا ہے. نہیں پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کچھ یہاں پہ کرے گا وہ وہاں پہ دیکھے گا، ذرہ برابر بھی. ایک دفعہ آپ نے یہاں پہ معاملہ کیا، ٹھیک ہو گیا تو بھی وہاں پہ لکھا جائے گا، تو بھی وہاں پہ دہرایا جائے گا. غلط ہو گیا تو بھی دہرایا جائے گا. 1000 روپیہ دینا ہے، وہ بندہ وہاں پہ قیامت والے دن کہے گا ہاں جی 1000 روپیہ نکال، وہاں پہ روپے نہیں. Then what؟ اچھا اس میں اس کے نیکیاں دی جائیں گی، اس کے اچھے اعمال جو قبول ہو چکے ہوں گے وہ دیے جائیں گے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس بندے کا جس کے اس نے پیسے دینے ہیں اس کے گناہ اس کو دیے جائیں گے. اس میں گوشت خواری کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا جو آج ٹاپک کیا ہے؟ گوشت خواری. اس کو ہم مردار خواری اگر کہیں، مردے کھانا. پاکستان میں پیچھے کچھ سال پہلے ایک یہ بکھر والے ایریے میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے، مردے کھاتے تھے. سنی تھی خبریں؟ خبروں میں آیا تھا، انہیں پکڑ لیا گیا، جیل چلے گئے. تو کچھ عرصے بعد چھوٹے، وہ چھوٹنے کے فوراً بعد دوبارہ وہ مردہ کھانے پہنچ گیا. اس نے قبر سے نکال لی ڈیڈ باڈی، تو پھر پولیس پہنچ گئی.
دوبارہ پھر وہ جیل میں ہے ابھی تک. لیکن پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کو کیا سزا دی جائے. لیکن مردے کھانا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کھائیں؟ اگر میں کہوں کہ عام انسان بھی کھاتے ہیں, ہم لوگ کھاتے ہیں, آپ لوگ کھاتے ہیں, کیسا لگے گا؟ برا لگے گا. اچھا ایک بندہ اگر میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ یار یہ بات اس طرح ہے تو کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے, بندے نے کر دی. لیکن ایک بات کوئی پیٹنٹ ترین بندہ کر دیتا ہے, ایک ایسا بندہ جس کی بات جھٹلائی نہ جا سکتی ہو, جس کی بات میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو, وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے اس زمانے میں ہم بہت سے لوگ مردے کھاتے ہیں. اچھا تھوڑا سا اور آسان کر دوں, جہاں پہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کنٹرول شیڈ ہیں چکن کے, مرغی کے فارم میں, تو وہ وہاں پہ جو مرغیاں مرتی ہیں وہ بھی بیچ دیتے ہیں. وہ بندے لے جاتے ہیں, لے جا کے ان کو صاف کر کے گوشت یہ جو شوارمے والے یہ والے بیچتے ہیں, ٹھنڈا گوشت بکتا ہے, مکس کر کے بیچ دیتے ہیں. مردار کا گوشت کھا لیتے ہیں, روز کنزیوم ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں انسانی گوشت کے بارے میں. اچھا چلو آپ کا تجسس جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. جی خدا کہہ رہا ہے کسی کی ٹو نہ لگاؤ, کسی کی تجسس نہ کرو, یہ اس نے کیا کیا ہے, کہاں سے کیا ہے, کیسے کیا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کسی کی غیبت نہ کرو. غیبت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا میں نے یہ ایک فرض کر لو ایک گندا سا کوٹ پہنا ہے, ٹھیک ہے, یا کھٹیا سے کپڑے پہنے میں ہیں, گھٹیا سی کوئی چیز ہے میری, یا کوئی میری بری عادت ہے, ٹھیک ہے, میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, آپ ایک دوسرے کو کہتے ہو یار اس کی یہ عادت بہت بری ہے, یہ بات. بس اتنا سا کام کرنے میں آپ نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا. نہیں یقین, قرآن کہہ رہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا. کیا آپ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ اگر نہیں کریں گے تو پھر غیبت چھوڑ دیں. اور اس کا تعلق معاملات کے ساتھ کس طرح ہے, جو مطلب ایک چیزوں کو سیکوینس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو غیبت ایک ایسا گناہ ہے اگر آپ نے انجام دے دیا تو آپ نے ایک معاملہ انجام دے دیا, ڈیل. اب اس بندے پہ آپ کا حق, مثلا جس بندے نے میری غیبت کی ہے اب وہ میرے سے آئے معافی مانگے, یا میں نے جس کی غیبت کی ہے میں اس سے جاؤں معافی مانگوں, ادروائز یہ معاملہ پھر ایک دفعہ اٹھایا جائے گا. ایک تو اس کا یہاں پہ اثر ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ مردار کھا رہا. اور عام بات بندہ کرے تو ٹھیک ہے یار, عام سی بات ہے مردار کھانا, لیکن قرآن میں جب خدا کہہ رہا ہے تو ایک پیٹنٹ بات ہے نا. ایک مثلا ایک بندہ فرض کر لو اس کی مستحب نمازیں نہیں پڑھتا, 17 رکعت واجب نمازیں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, مستحب اس نے چھوڑے ہوئے, مکروہ کام انجام دے دیتا ہے, کھڑے ہو کے پانی پی لیتا ہے, کھڑے ہو کے شلوار پہن لیتا ہے, اور اس طرح کے کام, مطلب زیادہ پانی سے نہاتا ہے, مکروہ کام اور بہت سے کام مکروہ کام کر لیتا ہے. یا فرض کر لو ایک بندے نے واجب مثلا نماز اس کی قضا ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ قضا کر کے پڑھ لیتا ہے, اس کے بہت زیادہ عواقب ہیں, لیکن اس میں انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ڈائریکٹ ہے. عبادات میں سے کچھ رہ گیا تو خدا غفور رحیم ہے, ممکن ہے خدا معاف کر دے, لیکن جو معاملات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک, کہیں زیادہ خوفناک, خطرناک,
100 بندوں کی آپ نے غیبت کیا, 100 بندے ادھر لائن میں کھڑے ہوں گے, ہاں بھئی تو نے جو سارے نیکیاں کی ہیں ہمیں دے. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر 100 بندہ جناب آ کے کہے گا کہ ہاں جناب مثلا 50 بندوں کو نیکیاں مل گئی ہیں, باقی 50 بندوں کے گناہ اپنے ذمہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں مردار کھاؤ اور آخرت میں اپنی ساریاں نیکیاں دو, اپنے دوسروں کے سارے گناہ اپنے ذمہ ڈالو. یہ مردار خاری ہمارے معاشرے میں کتنی رائج ہے. کیا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں اصلاح کر رہے ہیں. اگر ہم گناہ نہیں سمجھتے تو پھر ہم کتنے بڑے ایک ہمارے ساتھ بہت ایک سرپرائز ہوگا, ایک اتنا خوفناک واقعہ ہوگا کہ جب انسان دیکھے گا, اٹھے گا, دیکھے گا تو اس کے اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں, اس کے اعمال میں وہ گناہ لکھے جا چکے ہیں کہ جو اس نے نہیں کیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مردار خاری ہمارے معاشرے میں ہے, ہمارے اندر ہے, اور ہمیں یہ چیز نہیں سمجھائی جا رہی کہ جناب یہ مستحب نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے. یعنی ایک بندہ مستحبات نہیں انجام دے سکتا نہ دے, لیکن حرام سے بچے, اور ایسے حرام سے ہرگز بچے وہ زیادہ خوفناک ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے. آپ نے کسی کا حق مارا ہے, حق غصب کیا ہے, کسی کے پیسے دینے ہیں, کسی کی حق تلفی کی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی پہ تہمت لگائی ہے, کسی پہ بہتان لگایا ہے, اس کا حساب ہے. 2 اثر ہیں, ایک اس دنیا میں ہے, ایک اس دنیا میں. اس دنیا میں اثر ہے, اب آپ کو پتہ ہے مثلا ایک بندہ وہ آج بھی زندہ ہے, کسی جیل میں ہے, شاید میاں والی جیل میں, جو مردار کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اتنی اس کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اتنی نفرت انگیز اس کے خلاف لوگوں کے ریاکشن ہوں گے, یار یہ مردے کھاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو مردے ہم کھاتے ہیں ان کا کیا؟ ہم نے پریچ کرنا ہے. یہ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے پریچر بننا ہے. جب تک آپ کے اپنے اندر یہ چیز نہیں ہے آپ نہیں دے سکتے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اگر خود غیبت کر رہا ہوں میں تو میں کسی کو کہوں کہ جناب آپ غیبت نہ کریں, کوئی فائدہ کوئی اثر نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اس کے بچہ زیادہ کھجوریں کھاتا تھا. آپ نے کہا کل آنا. آئی کہ میرے بچے کو سمجھائیں کہ یہ زیادہ کھجوریں نہ کھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کل آنا. دوسرے دن وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا زیادہ کھجوریں نہ کھاؤ. اب یہی بات کہنی تھی تو اس خاتون نے پوچھا کہ کل ہی کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا کل میں نے خود کھجور کھائی تھی, اس لیے میں کسی کو منع کیسے, ایک مباح کام ہے. شاید بعض عوام میں افراد ٹھیک نہ ہو, لیکن کھانا تو کوئی بری بات نہیں ہے, مباح کام ہے. پھر بھی جب تک کسی گناہ کی سنگینی کا, کسی برے کام کی سنگینی کا ادراک آپ لوگوں کو نہیں ہوگا, ہمیں نہیں ہوگا, تب تک ہم اس گناہ سے نہیں بچ سکتے. معاملات کا معاملہ اس قدر سنگین ہے, اس قدر خوفناک ہے کہ آپ کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل, جو بھی کام آپ کرتے ہیں, آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس کا 2 دفعہ حساب ہونا ہے. ایک دفعہ تو یہاں پہ حساب ہوا ختم ہو گیا نہیں, اس کے بعد پھر ایک دفعہ حساب ہوگا. اگر وہ حساب ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کو فراڈ لگا رہے ہیں آج, تو اس کا اس دنیا میں بھی ایک رد عمل ہے, اس کا اس دنیا میں بھی اس کے اثرات ہیں. یعنی ایک بندہ
پانی سمجھ کے شراب پی لیتا ہے نہ جانے ہوئے، تو اس شراب کا اثر تو ہوگا نا اس کی جسم پہ، اس کی باڈی پہ، ٹھیک ہے؟ تو اگرچہ یہ فعل حرام نہیں کیا، اس نے نہیں پتا یہ پانی ہے یا کوکا کولا ہے یا پیپسی ہے یا کوئی بھی اور مشروب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اگر آپ کو نہیں بھی پتا اس دنیا میں نہیں بھی پتا چل رہا کہ یہ کام انجانے میں یہ غلط کام ہو گیا، تو اس کا دوبارہ ایک دفعہ حساب، جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کا 2 دفعہ حساب۔ غیبت کرنی ہے، اس دنیا میں اس کا حساب ہے مردار خوری، اور اگلی دنیا میں حساب ہے اس شخص کو کی رضایت، اور اسی طرح باقی سارے حقوق ہیں، ان میں ایک ایک پہ ڈسکس کی جا سکتی ہے آج، کیونکہ ٹائم اتنا ہی ہے۔ باقی جو معاملات ہیں یہ انتہائی دقیق چیز ہے، معاملات کے بارے میں آنکھیں بند کر کے گزر جانا ناقابل معافی جرم ہے۔ ہمارے ہاں دینداری کو یا دین کو صرف عبادات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، ساری عبادات انجام دی ہوئی ہوں تب بھی معاملات جو ہیں وہ مقدم ہیں۔ شہید خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے سے بھی خدا کے سارے باقی چیزیں معاف کر دی جائیں گی، لیکن جو انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ ہے، جو انسانوں کا لین دین ہے، وہ بھی کیا جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی رتبہ ہے شہید سے بڑا؟ تو اس لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ، ہمیں قرآن سے، جو قرآن میں معاملات کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو غور کرنے، ان کے اوپر فوکس کرنے اور ان کو انالائز کرنے، تحلیل کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے؟ یتیموں کا احترام کا مطلب کیا ہے؟ سائل، کوئی بھی سوالی ہے، مانگنے والا ہے، اس کے ساتھ اچھے رویے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو نہیں نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسکین کسے کہتے ہیں، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے علاوہ دوسروں کو کھانا کھلانے پہ تیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارے معاملات کے جو چیزیں قرآن میں ذکر ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کو انالائز کریں گے کہ کیا چیز ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، غیبت ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم اگر آج سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو کل جب ہماری عادتیں پختہ ہو جائیں گی تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اس کو نہیں، یعنی مردار خاری کو، مردے کھانا نہیں چھوڑ سکتے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال ہمیں دین پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا سوال ہے تو